ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى في موضع آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا مالک ہے۔ درود و سلام کا نذرانہ ہو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو دنیا میں اپنی پہچان اور اللہ کی فرمانبرداری کے لیے اور اللہ کے احکامات پر چلنے کے لیے اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو دنیا میں بھیجا ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی رضا اور اللہ کی فرمانبرداری مقصود ہے۔ اللہ ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجے اور دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے جب سے دنیا بنائی اس وقت سے آج تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے، یہ سب کے سب اللہ کی فرمانبرداری کے لیے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اور ہمارے سامنے احادیث مبارکہ ہے، ہمارے سامنے قرآن مجید ہے، پچھلے قوموں کی زندگی، پچھلے نبیوں کی زندگی، پچھلے صحابہ کی جو زندگی گزری، اور ان زندگیوں میں اللہ نے کیسے کیسے آزمائشوں میں، کیسے کیسے حالات سے ان کی زندگی گزری، اور وہ لوگ اللہ کے دین پر کیسے ثابت قدم رہے، وہ تمام کے تمام واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ پورے کے پورے واقعات ہمارے سامنے بھرے پڑے ہیں، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے پچھلے لوگوں کے واقعات کو، ان کے تذکرے کو سامنے رکھتے ہوئے اس زمانے کے جو میرے بندے ہیں وہ جو ہے راہ راست پر آ جائیں، اور دنیا میں میرے احکامات کے مطابق اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں۔ ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بارہا ہمارے سامنے آتا ہے، ہر سال آتا ہے، اور ان کی زندگی اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی، انبیاء علیہ السلام کی زندگی، یہ ہمارے سامنے آنے کا لانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام پر اور صحابہ پر آزمائش آتی رہی اور حالات آتے رہے، اور وہ دین پر ثابت قدم رہے اور اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارے اور اپنے خواہشات کو اللہ کے نام پر قربان کرے، تب جا کر اللہ نے
اپنی زندگیوں کو اللہ کے نام پر قربان کرے، اپنے مال کو اللہ کے نام پر قربان کرے۔ یہی واقعات ہمیں سبق سکھاتے ہیں اور سبق دیتے ہیں کہ انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہے، بلکہ انسان دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے، اپنے خواہشات کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ جو چاہ رہے ہیں، اللہ جس کام کو کرنے کا ہمیں حکم دے رہے ہیں، اس کام کو کرنے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو دنیا میں بھیجا ہے۔ جیسا کہ ہمارے سامنے عید الاضحیٰ کا موقع ہے اور سامنے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے، اللہ نے جو ان کی سنت کو اتنا زندہ کیا اور اتنا باقی رکھا کہ قیامت تک آنے والے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، اور وہ قربانی بھی کیسی قربانی تھی کہ اللہ جیسا چاہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسا کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک جو مقدس مہینہ ہے، 12 مہینوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی مقدس مہینہ ہے تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور رمضان کے بعد اگر کوئی ایام بابرکت والے ہیں، مقدس والے ہیں، محترم ہیں، محترم بالشان ہیں، اللہ کے نزدیک مقبول ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذی الحجہ کی جو 10 دن ہے جو ہمارے سامنے گزر رہی ہے، یہ 10 ایام اللہ کو رمضان المبارک کے بعد اگر کوئی ایام برکت والے ہیں تو یہ 10 دن کے ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اس کے اندر ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کے اندر ہمیں کیا کن اعمال کو کرنا چاہیے، انبیاء علیہ السلام نے کیا کیا ان ایام میں اعمال کیے اور اللہ کے حکم سے کیا کیا اعمال کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، یہ وہ مقدس ایام۔ اسی کا نقشہ اللہ نے سورہ فجر میں فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، کہ اللہ نے 10 دنوں کی قسم کھائی۔ یہ ذی الحجہ کی جو 10 دن ہیں یہ مقدس دن ہیں، برکت والے دن ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ رکھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس ایام میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ ان ایام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو اللہ کے نام پر قربانی کے ارادے سے جنگل و بیابان میں جا کر اپنے لخت جگر کے گلے پر چھری کو چلانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اللہ کی فرمانبرداری کے لیے اپنی پوری خواہشات کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آج بھی ہمارے سامنے وہ واقعات ہیں، وہ واقعات ہمارے سامنے، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں کہ واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے خواہشات کو اللہ کے نام پر قربان کرنے والے ہو جائیں، اللہ کے نام پر اپنی زندگیوں کو لگانے والے ہو جائیں، اللہ کے نام پر اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگانے والے ہو جائیں۔ جو بندہ دنیا میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، آزمائشوں میں دین پر ثابت قدم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آزمائشوں میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں، اور بعد والی جو زندگی ہے، قیامت میں جنت والی جو زندگی ہے، اللہ اس میں بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 ایام میں
روزے رکھنے کا اہتمام کرو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ذی الحجہ کے ایام میں 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد اگر کوئی مقدس ایام ہے، برکت والے ایام ہے، تو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اور آگے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ ذی الحجہ کے ایام میں اگر کوئی بندہ رات کے اندر قیام کرتا ہے، رات میں کھڑے ہو کر اللہ سے دل لگاتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور قیام اللیل کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لیلۃ القدر کے برابر عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیلۃ القدر کتنی بڑی فضیلت والی رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے افضل والی رات اگر کوئی ہے تو وہ لیلۃ القدر والی رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ان ایام میں روزہ رکھتے ہو تو اس 1 روزے کی برکت سے اللہ 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ 2 روزے رکھتا ہے تو 2 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ 3 روزے رکھتا ہے تو 3 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر 9 روزے رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے 9 سال کے روزوں کا رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اگر کوئی بندہ 9 دن 2 دن 5 دن ذی الحجہ کے ایام میں روزے نہیں رکھ سکتا تو کم از کم اس کے لیے چاہیے کہ عرفہ کے دن، یوم عرفہ، اللہ پورے کے پورے حجاج عرفے کے میدان میں ٹہر کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بیٹھ کر سجدے میں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں، اور وہ مقدس دن ہے۔ حاجی جو بھی دعا عرفہ کے میدان میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حاجیوں کے دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عرفہ کے میدان میں جو حاجی دعا کرتا ہے، اللہ اس کے حق میں بھی دعا قبول فرماتے ہیں، اور حاجی جس شخص کے لیے بھی سفارش کرتا ہے، اللہ اس بندے کی سفارش کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ جس بندے کی سفارش کی گئی ہے، اللہ اس کے بھی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفے کے دن کم از کم 1 روزہ رکھو، اس دن اللہ بندوں کے عبادتوں کو قبول فرماتے ہیں، بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور بندہ جو بھی اللہ کے سامنے مانگتا ہے، اللہ اس بندے کے دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اس کے مسائل کو حل فرماتے ہیں، اور اس کی دنیا اور آخرت کو بناتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ جو مبارک ایام ہیں، یہ بار بار ہماری زندگیوں میں نہیں آتے، سال میں 1 مرتبہ آتے ہیں۔ جو بھی بندہ ان ایام کی قدردانی کرتا ہے، ان ایام کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو اپنے دلوں میں بٹھاتا ہے، اور اللہ کی عبادت میں اپنے وقت کو لگاتا ہے، اور اللہ کی عبادت میں، ریاضت میں، دعاؤں میں، ذکر میں اپنا وقت لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں کو، اس کی ریاضتوں کو اور اس کے دعاؤں کو، اس کے ذکر کرنے کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اگر ہم ان ایام کی ناقدری کریں گے، ان ایام میں بھی ہم اپنے خواہشات کو پورا کرنے میں، اللہ کی نافرمانی میں، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے اور روزہ رکھے بغیر اور ایسے فضول چیزوں میں اپنے وقت کو لگا کر ضائع کر دیں گے تو وقت تو گزر جائے گا، لیکن یہ لمحات ہمیں دوبارہ ملے گی یا نہیں ملے گی وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھ سکتے ہو، فرض نہیں ہے، کس طریقے سے رمضان
جس طرح سعودیہ میں عرفے کا دن ہفتے کے دن ہے، ہم اگر ہفتے کے دن اگر عرفے کا دن سمجھ جائیں گے تو وہ ہمارے لیے عرفے کا دن نہیں ہے، بلکہ جو حجاج حج کے لیے گئے ہیں ان کے لیے وہ عرفے کا دن ہے۔ ہمارے لیے تو عرفے کا دن 9 ذی الحجہ ہے، گویا کہ اتوار کا دن 9 ذی الحجہ جو عرفے کا دن ہے۔ اگر ہندوستان والے اگر اس دن کی فضیلت کو اور اس کے برکت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اتوار کے دن یہ ایک روزہ ہے، وہ مستحب ہے۔ اگر کوئی بندہ اس دن روزہ رکھتا ہے، عرفے کا اہتمام کرتا ہے، اور جہاں جس طریقے سے حاجی دعاؤں میں لگتے ہیں، جس طریقے سے حاجی اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اس طریقے سے ہم بھی عرفے کے دن روزہ رکھیں گے اور دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزے کو قبول فرمائیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سے کوئی ایک دن روزہ رکھتا ہے، 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ کے درمیان میں، تو اس بندے کو 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صبح میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں قیام اللیل اور نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیلۃ القدر جو رمضان المبارک میں ہمارے سامنے آتی ہے، 21 روزے سے 30 روزے تک 10 دنوں میں ہم لیلۃ القدر کی تلاش کرتے ہیں۔ ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ان 10 ایام میں لیلۃ القدر کون سے دن میں آتی ہے، لیکن یہ دن جو 10 ذی الحجہ جو 10 دن ہے، اس کے اندر ہر رات میں لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جبکہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کس دن ہے اس کا علم ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے، جبکہ اللہ نے بتلایا، اللہ کے نبی نے بتلایا کہ 10 ذی الحجہ جو 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ کے ایام میں رات میں ہر رات کوئی بندہ عبادت میں لگتا ہے اور ریاضت میں لگتا ہے، دعاؤں کے اہتمام میں لگتا ہے، نمازوں کے اہتمام میں لگتا ہے، نوافل میں لگتا ہے، صلاۃ التسبیح میں لگتا ہے اور اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہے، رات میں جاگتا ہے، تو ایسے بندے کو لیلۃ القدر میں جو ثواب ملتا ہے 1000 مہینوں سے زیادہ جو ثواب ملتا ہے، ان راتوں میں بھی اگر کوئی بندہ جاگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لیلۃ القدر کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایام کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایام میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں روزوں کا اہتمام کرو، ان ایام میں ان 10 ایام میں رات میں جاگنے کا اہتمام کرو، اور تیسرا عمل بتلایا کہ ان ایام میں ذکر کا بھی اہتمام کرو، اللہ کی بڑائی کا اہتمام کرو، اللہ کی کبریائی کا اہتمام کرو۔ اے اللہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، عزت دینے والا ذات بھی تیری ہے، صحت دینے والی ذات بھی تیری ہے، برکت دینے والی ذات بھی تیری ہے، دنیا میں کامیابی دینے والی ذات بھی تیری ہے، آخرت میں نجات دینے والی ذات بھی تیری ہے۔ اے اللہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے اللہ تو ہی بڑا ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے، تیرے ہی لیے تعریف ہے اور تیرے ہی لیے کبریائی ہے۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب بندہ ایام میں اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، بندے سے راضی ہو جاتے ہیں، بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ان ایام میں تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا
زندگی میں گناہ ہو چکے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہو چکی ہے اور نمازیں چھوٹ چکی ہیں اور ہماری زندگیوں میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں، یہی ایام ہیں جن ایام میں اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے۔ اگر ان ایام میں ہم توبہ استغفار کریں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے اور اللہ سے استغفار کریں گے اور اللہ کی بڑائی بیان کریں گے اور فرمایا کہ ایام میں اللہ اکبر کا ذکر زیادہ کرو، لا الہ الا اللہ کا ورد زیادہ کرو، اللہ اکبر کا ورد زیادہ کرو اور الحمدللہ، اے اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے، دنیا میں کوئی آدمی تعریف کے لائق نہیں ہے، اے اللہ تعریف کے لائق ہے تو تیری ذات ہے، اللہ اکبر، اے اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، دنیا میں کوئی آدمی بڑا نہیں ہے، سب کچھ کرنے والا تو ہے اور تو ہی بڑا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے اور اللہ کی کبریائی بیان کرنا ہے اور یہ ورد بھی کرنا ہے، لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے ہی اوپر ہم ایمان لاتے ہیں، تیرے ہی بنتے ہیں اور تیرے ہی سے ہمارے مسئلوں کا حل ہو سکتا ہے، تو ہی ہمیں عافیت والی زندگی دے سکتا ہے، تو ہی ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ جو زندگی ملنے والی ہے اس میں کامیابی دینے والی ذات بھی تیری ہے۔ جب ہم لوگ اس طریقے سے عبادت کریں گے، ان ایام کی قدردانی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان ایام کی برکت سے ہمارے مسئلوں کو حل فرمائیں گے، ہمارے پریشانیوں کو دور فرمائیں گے اور ہماری زندگیوں میں اللہ خیر و برکت کے فیصلے فرمائیں گے۔ اللہ کرے ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فيا أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم فإن العبد المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله قاصد به فليتزود العبد من نفسه لنفسه ومن حياته لموته ومن شبابه لكبره فإن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة فوالذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم أجمعين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على خير البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعلى إمامين الإمامين سعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أمين المقربين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عليهم أجمعين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى على وعلى وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. دو تین اعلانات ہیں. جاتے ہوئے مسجد اور مدرسے کا تعاون فرماتے ہوئے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے تمام برادران اسلام کو اطلاع دی جاتی ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی جامعہ سیدنا انس بن مالک کلی گیٹ چیک پوسٹ ٹنکور میں عید الاضحیٰ کی نماز ٹھیک 7 بجے منعقد کی گئی ہے. لہذا تمام برادران اسلام سے گزارش کی جاتی ہے کہ اول وقت میں پہنچ کر وقت مقررہ پر نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے اور گھر سے آتے ہوئے اپنے ساتھ مصلی یا حصیر ضرور لائیں. اور اسی طریقے سے اسٹار کنونشن ہال کے میدان میں بھی عید الاضحیٰ کی نماز ٹھیک 8 بجے ادا کی جائے گی. اور اسی طریقے سے لال عیدگاہ میلے کوٹے روڈ ٹنکور میں ٹھیک 9 بجے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی. جاتے ہوئے وہاں پر بھی مصلی اور حصیر کے ساتھ ضرور جائیں. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ بیمار ہیں. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عافیت سلامتی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علم التوحيد وعمل الإخلاص وحسن الخاتمة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما. اے اللہ ہم سب کو تیرے احکامات پر مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
پاکیزہ شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما، آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے اس میں بھی کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رہے کسی محتاج کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ چھوٹی بڑی ضرورت کو تیرے خزانے سے لے کر اوروں کو دینے والا بنا۔ اے اللہ مساجد کی، مکاتب کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، اے اللہ دین کی محنت کرنے والوں کی، اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کا خیر مقدر فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شرور سے، آفات سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، حادثات سے